آگے انہوں نے کیا کہا؟ آگے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام، فقہائے اعظام اور سلف صالحین پر تان و تشنیع کرتے ہیں۔ اب یہ تان و تشنیع کا الزام کس پہ لگایا؟ کہ اہل حدیث صحابہ پر، سب سے پہلے صحابہ کا نام لیا کہ صحابہ پر تان و تشنیع کرتے ہیں۔ بتائیے کتنا بڑا ظلم ہے، یہ کتنی بڑی غلط بیانی ہے کہ اہل حدیث کے بارے میں کہنا کہ یہ صحابہ پر تان کرتے ہیں۔ بتائیے جو اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو اس طرح سے سمجھو جس طرح صحابہ نے سمجھا ہے۔ پوری دنیا کے تمام مسالک میں صرف مسلک اہل حدیث ہیں، صرف مذہب اہل حدیث ہیں جو صحابہ کرام کے فہم کو، ان کی فقہ کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ جیسا انہوں نے سمجھا ہے ہم اس سے باہر نہیں آتے۔ حتیٰ کہ اگر چاروں مسلک والے کسی پر متفق ہو گئے کسی مسئلے پر، لیکن صحابہ سے اگر ہم کو مل رہا ہے کہ صحابہ نے ایسا کیا ہے، تو ہم صحابہ کے فہم کو، ان کی فقہ کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ جیسے میں نے کبھی مثال پیش کی تھی کہ اگر کوئی حاملہ ہے، مرضیہ ہے، رمضان میں روزہ چھوڑتی ہے، چاروں مسلک والے کہتے ہیں کہ وہ قضا کرے گی، لیکن صحابہ سے صحیح سند سے کیا ملتا ہے؟ ایک ہی بات ملتی ہے کہ وہ قضا نہیں کریں گے، وہ کفارہ دیں گے۔ ہم صحابہ کرام کے قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں۔ طلاق کا مسئلہ ہے، چاروں مذہب والے کہتے ہیں کہ 3 طلاق کسی نے ایک مجلس میں دے دیا، ہو گئی 3 طلاق، ہم نہیں مانتے اس کو۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ لوگ صحابہ کو نہیں، رکعت تراویح کا مسئلہ آگے انہوں نے پیش کیا، صحابہ کرام سے مل رہا 8 رکعت تراویح، ہم نہیں مانتے اس کے برخلاف جو آپ لوگوں نے، جو ان لوگوں نے بنا کے رکھا۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا تو منہج یہ ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ صحابہ کرام نے جو سمجھا ہے قرآن و حدیث، اس طرح سے ہم کو سمجھنا چاہیے۔ بلکہ وہ بڑی ہی معروف مشہور حدیث تاریخ اوسط کی جو روایت ہے، ہم اسے بار بار پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے 72 فرقے ہوئے امتوں میں، اور اس امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا، جو ایک جماعت کون سی ہوگی جو جنت میں جائے گی، جو نجات پائے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ اليوم و اصحابی، کہ وہ جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو یہ الزام لگانا اہل حدیث پر کہ وہ صحابہ کو جو ہے تان کرتے ہیں، بتائیے بہت گھناؤنا الزام ہے۔ اہل حدیث یہ کوئی جو ہے جھوٹا شخص، مکار شخص اس طرح کی بات کر سکتا ہے، کوئی سنجیدہ آدمی اس طرح کے الزام نہیں لگا سکتا معاذ اللہ کی یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان و تشنیع کرتے ہیں۔ اچھا، اسی مناسبت سے ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، سلفی بھی کہتے ہیں نا اپنے آپ کو۔ سلفی کا مطلب کیا؟ سلف یعنی جب ہم سلف کہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے صحابہ آتے ہیں۔ تو ہم تو سلفیت اپنے آپ کو صحابہ کی طرف نسبت کر کے سلفیت اپنے آپ کو بولتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ صحابہ کو نہیں مانتے، بہت غلط بات ہے۔ اس کے علاوہ کہ اب دیکھیے دفاع صحابہ پر، صحابہ کو نہیں مانتے، مودودی صاحب نے کتاب لکھی خلافت و ملوکیت، اس میں دفاع صحابہ پہ خلافت و ملوکیت کا جو تفصیلی جائزہ اگر کسی نے پیش کیا تو اہل حدیث عالم نے، کس نے؟ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے اس کو پیش کیا۔ ایسے پوری تاریخ موجود ہے اہل حدیثوں کی دفاع صحابہ پر۔ تو صحابہ کرام کی فقہ کو ماننے پر جو ہے، اور صحابہ کرام کے منہج پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں اہل حدیث، صحابہ کرام کی فقہ کو لینے کی دعوت دیتے ہیں اہل حدیث، صحابہ کرام کے منہج کو لینے کی دعوت دیتے ہیں اہل حدیث، صحابہ کرام کی سیرت کو بیان کرتے ہیں اہل حدیث، اور صحابہ کرام پر کوئی انگلی اٹھاتا تو دفاع کرتے ہیں اہل الحدیث۔ تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ صحابہ پر تان کرتے ہیں تو بہت بڑا ظالم شخص ہے جس کی بات کرتا ہے۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔